عشق کی حد میں اردو ناول قسط نمبر 10۔ اشال کی شادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری تھیں، شاپنگ وغیرہ بھی ہو رہی تھی، اور بدقسمتی سے یہ کام بھی اشارب کے سپرد ہوا۔ وہ ہی اشال اور مطیبہ کو شاپنگ پر لے کے جاتا۔ دن کیسے گزرتے گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور مائیوں کا دن بھی آ گیا۔ سارے گھر کو شاندار طریقے سے سجایا گیا۔ یلو کلر کی ڈیکوریشن کی گئی۔ اشال کا ڈریس یلو اور اورنج اور گرین کنٹراسٹ میں تھا۔ میچنگ جیولری بھی اشال نے مطیبہ کے کہنے پہ لے لی۔ اشارب بیٹا، 7 بجے وہ لوگ آ جائیں گے، تم فری ہو تو اشال کو پارلر لے کے جاؤ ذرا۔ امیمہ آنٹی کی آواز آئی۔ نہیں امی، میں بیزی ہوں۔ آج کے دن کون سا کام پیش آ گیا تمہیں؟ وہ کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، جلدی سے گاڑی نکالو، میں اشال کو بھیجتی ہوں۔ اوکے، اشارب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اس شادی سے خوش تو ہو نا؟ اشارب ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھوڑا جھجک کے بولا، جس میں ڈیڈی خوش ہیں میں بھی اسی میں خوش ہوں۔ اور اگر میں کہوں کہ… اشارب کہتے کہتے رک گیا۔ کیا ہوا، بولیں بھی؟ اگر میں کہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو؟ کیا؟ پیار کچھ نہیں ہوتا، سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اور وہ محبت ہی کیا جو مل جائے، کیونکہ جو چیز حاصل ہو جائے اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ اشال سخت لہجے میں بولی۔ کیا ہو گیا اشال؟ بی پازیٹیو۔ ایک دفعہ ہاں تو کہہ کر دیکھو، ساری دنیا کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ہوں گی، وہ جنت میں بھی تمہارا ساتھ ہی پسند کروں گا۔ پارلر آ گیا اور اشال اتر گئی۔ ہاں کہنے سے تو ہی ڈرتی ہوں اشارب، پر تم نے کہنے میں بہت دیر کر دی شاہد۔ کاش تم پہلے کہہ دیتے۔ آج میری مائیوں ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہنگامہ ہو اور میرے ڈیڈی کی عزت پہ کوئی حرف آئے یا وہ میری وجہ سے پریشان ہوں، اشارب نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، اور آنسو صاف کرتے ہوئے پارلر میں داخل ہو گئی۔ اشارب بھی جا چکا تھا۔ اشارب کا دماغ اشال کے سخت رویے کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اور پریشانی دور کرنے کے لیے اس نے شراب کی بوتل پی لی۔ اشال کو بیوٹیشین نے بہت ہی خوبصورت تیار کیا۔ وہ خود بھی بہت پیاری تھی، بلا کی معصومیت تھی اس کے چہرے پر۔ پیلا فراق، اس پر اورنج اور گرین کلر کا کام، بالوں کا پف، سائیڈوں پر لٹیں کرل کی ہوئی، بہت ہی دلکش جھمکے پہنے اور ہائی ہیل کے ساتھ پارلر کی سیڑھیوں سے اتری اور اشارب کو کال ملائی۔ اس کا فون کیوں بند جا رہا ہے؟ اس نے دروازے سے باہر جھانک کے دیکھا تو اشارب باہر ہی کھڑا تھا۔ تم آ گئے اشارب؟ ہاں، کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ اوہ، بیٹھو۔ اشال، تمہیں پتہ ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ تم ہر وقت میرے ساتھ رہو۔ جب میں تم سے تھوڑا بھی دور جاتا ہوں تو میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، تمہارے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ اشارب شراب کے نشے میں تھا، اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ شراب پینے سے اشارب کی آواز بدل سی گئی، اور بولنے کے انداز سے اشال کو پتہ چل گیا کہ اشارب نے شراب پی ہوئی ہے۔
تم نے شراب پی ہے؟ شراب؟ ہاں پی ہے تو پہلے تو کبھی نہیں پی، پھر اب کیوں؟ پہلے تم نے بھی تو کبھی اس انداز میں بات نہیں کی۔ میں بہت پریشان تھا، سوچا تم ساتھ نہیں دیتی تو اس سے اپنی پریشانی دور کر لوں۔ اشارب نے بہت لاڈ سے بولا۔ یہ تم ڈرائیو کیسے کر رہے ہو؟ رکو روکو گاڑی۔ اشارب نے چپ چاپ گاڑی روک دی۔ اشال گاڑی سے اتر گئی۔ چلو اب اترو۔ اشال نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ اترو نا پلیز۔ اوکے۔ اشال ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اب آ کے بیٹھ جاؤ یہاں، اشال نے ساتھ والی سیٹ پر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم نے ڈرائیونگ کرنی ہے؟ اشارب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر تم ڈرائیو کرتے تو ہم زندہ گھر نہ جاتے، تو کیا حرج ہے؟ ایسی زندگی سے تو مرنا ہی بہتر ہے، اور جب تم ساتھ ہو تو موت کا بھی کیا مزہ ہے؟ تم ہوش میں نہیں، اس لیے جو منہ میں آ رہا ہے بول رہے ہو۔ چپ رہو پلیز۔ کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب تمہیں میری محبت کا یقین ہے، اور اگر پھر بھی تمہیں یقین نہیں ہے تو میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ جب بھی مجھے موت آئے تمہارے ساتھ ہی آئے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو اشارب؟ کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ تمہارے ساتھ جینا مرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جینا مرنا چاہتا ہوں، اور کیا؟ پلیز چپ۔ اشال نے اشارب کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں میری محبت کا یقین تو ہے نا؟ اشارب اداسی سے بولا۔ اشال چپ رہی۔ چلو اب اترو، اشال نے گھر پہنچ کر کہا۔ جو حکم حضور۔